نام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 144 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من دعا اللہ ان یحسن خلقہ، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے لیے حسن اخلاق کی دعا کیا کرے۔ اور اس حوالے سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان کے لیے جو اخلاق کا معاملہ ہے یہ بعینہ رزق کے معاملے کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ یقیناً اللہ نے ہی تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم فرمایا ہے، کہ جس طرح اللہ نے ہی تمہارے درمیان رزق کو تقسیم فرمایا ہے۔ لہذا جو معاملہ رزق کا ہے وہی معاملہ اخلاق کا بھی ہے، اور جس طرح رزق کے معاملے میں ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان محنت و کوشش بھی کیا کرے، اور مزید یہ کہ اللہ سے دعا کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے، کہ محنت ہو، کوشش ہو اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، کہ زندگی کے کسی موڑ پر انسان کو کبھی کسی دوسرے کی محتاجی یا دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے، اور یوں انسان باعزت طریقے سے زندگی بسر کر سکے۔ اور محنت کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اس سلسلے میں اللہ سے دعا کا سلسلہ بھی قائم و دائم رہے کہ یا اللہ تو مجھے مالی خوشحالی عطا فرما، اور یہ کہ یا اللہ تو مجھے دوسروں کی محتاجی کی ذلت و رسوائی سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ تو بعینہ اسی طرح اخلاق کے معاملے میں بھی یہی معاملہ اور یہی صورتحال ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی خاطر کوشش کیا کرے۔ مثلا یہ کہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور یہ کہ اچھے اور سچے اور متقی قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور مزید یہ کہ اللہ سے دعا کا سلسلہ بھی جاری و قائم و دائم رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے بد اخلاقی سے بچا، اور یہ کہ حسن اخلاق کی نعمت سے تو مجھے مزین فرما۔ یہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 307۔ فرمائے کہ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكثر ان يدعو اللهم انی اسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اللہ سے یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الصحة، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں صحت و تندرستی، والعفہ
اور پاکیزہ زندگی، پاک دامنی، یعنی برائیوں سے میں ہمیشہ دور ہی رہا کروں۔ والامانہ، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں امانت، یعنی میں کبھی کسی بھی معاملے میں خیانت کا ارتکاب نہ کیا کروں، اور یہ کہ ہمیشہ میری زندگی امانت و دیانت سے بھرپور ہی رہے۔ وحسن الخلق، اور یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں خوش اخلاقی، حسن اخلاق۔ والرضا بالقدر، اور یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ بات کہ میں تیری بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں۔ تو یہاں اس دعا میں ناظرین کرام ہم نے دیکھا کہ یہ چند چیزیں کہ صحت و تندرستی اور عفت یعنی پاک دامنی، پاکیزہ زندگی، اور پھر امانت و دیانت، اس کے بعد حسن اخلاق، اور پھر یہ کہ تقدیر پر راضی رہنا۔ گویا یہ تمام چیزیں اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کے لیے اس قدر یہ عظیم ترین احسانات اور یہ اس قدر قیمتی ترین نعمتیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اور دل کی گہرائیوں سے انسان اللہ سے ان چیزوں کا سوال کیا کرے، اور یہ چیزیں اللہ سے مانگا کرے، طلب کیا کرے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا اور یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے لیے اللہ سے ان چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں کہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اس دعا میں، انہی میں ایک چیز ہے حسن الخلق، یعنی خوش اخلاقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ سے خوش اخلاقی کا سوال کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں خوش اخلاقی۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ خوش اخلاقی یہ اس قدر عظیم ترین نعمت ہے، اور انسان کے لیے دینی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کی اس قدر اہمیت اور ضرورت ہے، اور یہ کہ معاشرے میں اس دنیا میں انسانوں کی آبادی کے درمیان رہتے ہوئے انسان اگر خوش اخلاقی اپناتا ہے تو اس کے جو مفید اثرات ہیں، خوشگوار نتائج و ثمرات ہیں، وہ خود اس کی اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے اور تمام انسانی معاشرے کے لیے اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی خوشگوار ہیں۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کے برعکس انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرے تو پھر یقیناً یہی نتیجہ برآمد ہوگا کہ ہر دن وہ خود اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے اور سبھی کے لیے ہر روز وہ کوئی نئی مشکل ہی پیدا کیا کرے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اور ناظرین کرام یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس دعا میں ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا، والرضا بالقدر، یعنی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ میں تیری بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں۔ تو یہ چیز یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا اور مطمئن رہنا کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز اس قدر اہم ترین ہے کہ دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس چیز کا سوال کیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں،
اور حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں یہاں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان، خواہ کوئی امیر ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، خادم ہے یا مخدوم ہے، لیکن یہ کہ ہر انسان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قانون قدرت یہی ہے کہ کبھی خوشی ہے اور کبھی غم ہے، پریشانی ہے۔ ایک ہی انسان کبھی ہنستا ہے اور پھر کبھی روتا ہے، اور یہ کہ ایک ہی گھر میں کبھی شہنائیاں گونجتی ہیں، شادیانے بجتے ہیں، اور پھر کبھی اسی گھر میں ماتم ہوا کرتے ہیں۔ تو یہی قانون قدرت ہے جو کہ اٹل ہے، جو کہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ لہذا انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قانون قدرت سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے، کہ یہ سب کچھ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ کا یہی قانون ہے، ہر انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کبھی خوشی کے ذریعے کسی کو آزماتا ہے اور کبھی غم اور پریشانی کے ذریعے کسی کو آزماتا ہے۔ لہذا آزمائش سے محفوظ رہ جانے والا تو کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ تو یہ آزمائشوں کے سلسلے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی پریشانی ہوا کرتی ہے، مثلا دو آدمی ہیں، دونوں ایک ہی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، لیکن اب یہ نفسیات کا معاملہ ہے اور ذہنیت کا اور انداز فکر کا معاملہ ہے اور اپنے عقیدہ و ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدہ و ایمان اور اپنی سوچ کی وجہ سے اس پریشانی میں زیادہ تکلیف اور صدمہ محسوس نہیں کرتا، جبکہ دوسرا آدمی اس پریشانی کو اپنے وجود پر، اپنے ذہن پر مسلط کر لیا کرتا ہے، اور یوں وہ پریشانی اس کے لیے مزید پریشانیوں کا اور صدموں کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو اب مسلمان کا عقیدہ و ایمان یہ ہونا چاہیے ہمیشہ کہ خوشی ہے یا غم ہے، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ کہ جس قدر اللہ کی طرف سے خوشی نصیب ہو، ترقی نصیب ہو، خوشحالی نصیب ہو، اسی قدر انسان کو چاہیے کہ وہ غفلت کا شکار ہونے کی بجائے اپنے اللہ، اپنے خالق و مالک کے سامنے احسان مندی کے جذبات کی وجہ سے اسی قدر اس کی گردن جھکتی چلی جائے کہ یہ انعام، یہ نعمت، یہ خوشحالی، یہ فراوانی، یہ ترقی، یہ کامیابی، یہ سب کچھ یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے اور انعام ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ یوں سوچے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی تنبیہ اور کوئی سبق اور کوئی پیغام پوشیدہ ہے۔ لہذا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے جسے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ خوب جانتا ہے، اور یہ کہ اس میں یقیناً خود ہمارے لیے ہی کوئی فائدہ اللہ کو مقصود ہے۔
تو یوں ناظرین کرام، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ یہ جو بندہ مؤمن ہے اس کی شان تو بہت ہی نرالی ہے۔ اگر کبھی اسے خوشی میسر آتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تب یہ خوشی اس کے لیے خیر و خوبی کا اور برکت کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، کہ دو فائدے ہو گئے، ایک تو خوشی میسر آئی ہے یہ فائدہ، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہو گیا کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ اس خوشی کے ملنے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی پریشانی آ گئی ہے تو پریشانی کے موقع پر یہ صبر سے کام لیتا ہے، راضی برضا، جو اللہ کی مرضی میں اسی پر راضی ہوں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی اور یہ دکھ درد اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن گئی، کہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہو گیا، کہ اس دکھ کے موقع پر اور پریشانی کے موقع پر کوئی شکوہ اس کی زبان پر نہیں ہے، بلکہ صبر سے کام لیتا ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے اسی میں ہمارے لیے کوئی حکمت ہوگی، اور یہ کہ اللہ نے جو نصیب بنا دیا ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ بہر صورت بہر حال اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ سوچ اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان اور یہ تصور انسان کے لیے مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ بہت بڑی تسلی اور قلبی سکون و اطمینان کا سبب بن جایا کرتا ہے، یہ انداز فکر۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔